ویلکم بیک ناظرین. کرنا صاحب, ہمارے ڈومیسٹک میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سال 2026 میں کل ہم نے انالیسز لیا کہ آنے والے اس سال میں یہ جو نیا کل سال کا پہلا دن تھا, پہلا پروگرام تھا, کیا دیکھ رہے ہیں ملک کی سیاست کا رخ کیا ہوگا؟ اسپیشلی یہ جو ایک اپوزیشن کا, حکومت کا, اسٹیبلشمنٹ کا کنفلکٹ چل رہا ہے, یہ کہیں اسٹیبل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, میں پی ٹی آئی کے لیے ایسے دن دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ان کو اچھے ایڈوائزر کی ضرورت ہے. اچھا. ان کو برج بنانے والوں کی ضرورت ہے. ان کو مفاہمت کروانے والوں کی ضرورت ہے. ان کو نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ افواج پاکستان پہ اپنے سوشل میڈیا اور اپنے جلسے جلوس اور باقی جگہوں پہ سخت زبان کو روکنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, آپ فوج کو یا اس کے لیڈرشپ کو اگر آپ تنقید کریں گے اور لیمٹ کراس کریں گے اور گالیوں تک آئیں گے یا ان کی فیملیز کو ملوث کریں گے, اور پھر آپ نہ صرف ادھر کریں گے بلکہ آپ ساتھ اپنے بندے لے کے, اپنے منسٹرز لے کے, اپنے گارڈ لے کے آپ دوسرے صوبوں میں بھی جائیں گے. تو سر سی ایم جا نہیں سکتے ہیں؟ جی جا سکتے, میں عرض کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے ضرور جائیں, یہ پاکستان ہے, یہاں تو کوئی, میں تو صوبائی صوبوں کے حق میں ہی نہیں ہوں. ہم تمام پاکستانی ہیں, صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے. کوئی پنجابی, بلوچ, پٹھان قطعی طور پہ ہونا نہیں چاہیے. یہ ملے بیٹھی, یہ جو قومیت ہے چھوٹی چھوٹی, یہ ملے بیٹھی ہے. اس کے بعد برادریوں کی ڈیوائیڈ بھی لے بیٹھی ہے, شیعہ سنی اور یہ فقہ, سب چیزیں لے بیٹھی ہیں. پاکستان نے مضبوط ہونا ہے تو پھر پاکستان اور صرف پاکستان ہونا چاہیے. ہمارا مفاد اپنے ملک کے ساتھ ہونا چاہیے, اپنے صوبوں کے, اپنی زبان کے. ہمیں ان چیزوں سے آگے نکل جانا چاہیے. ہم سارے اکٹھے ہیں, ہم کوئی زبان بول لیں, کوئی ہمارا کوئی سلسلہ ہو رہنے کا, کھانے کا, اپنی عادات ہو, ٹریڈیشنز ہو, ساری کی ساری پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہونی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے ان کا وزیر اعلیٰ جو نئے ہیں, ان کو کیوں لایا گیا, ان کو کیا مینڈیٹ دیا گیا, انہوں نے کہ کون کون سے رستے بنائے, انہوں نے خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے کیا حکمت استعمال کی. بظاہر تو یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں, اور پروٹیسٹ اتنا شدید کرے کہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ دروازے کھولنے کے لیے, مفاہمت کے لیے کام. وزیر اعظم کہہ چکے ہیں 26 نومبر کے احتجاج کے بعد تو کوئی اس لیول کا احتجاج کر نہیں سکی طریقے سے. جی میں عرض کرتا ہوں, بات یہ ہے جی کہ ان کا جب ان کے دن ملاقات کے منگل کا دن ہوتا ہے اڈیالے میں, اور اس کا ٹائم مقرر ہے, دن کے وقت ہوتی ہے, رات کے وقت تو ملاقات نہیں ہوتی. کوشش یہ کرنی چاہیے. دیکھیے, میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے گیپ نظر آتا ہے, اور وہ جو گیپ ہے وہ ملک کو کمزور کر رہا ہے. ملک کی سلامتی کو, یکجہتی کو, اتحاد کو, افتخار کو, ہر چیز کو وہ کمزور کر رہا ہے. اور اس کمزوری کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, نیشنل کنسنسس. تمام پولیٹیکل پارٹیز اور انکلوڈنگ ڈیسیژن میکر جو کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو, تمام کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو کے اپنے اپنے اختلافات ختم کریں. بات آخر کار ٹیبل پہ ہی ختم ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیبل پہ ہی ختم ہونی ہے. میں آپ کی جانب بات کرنا صاحب. نیازی صاحب, اس وقت تحریک انصاف جو ہے دو ڈیفرنٹ ایسے لگ رہا ہے کہ راستوں پہ چل رہی ہے. ایک جانب وہ مفاہمت کی بات بھی کریں, یعنی کہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, اچکزئی صاحب کی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس دوسری جانب کہا یہ جا رہا ہے, خان صاحب نے جو جیل سے کال دی ہوئی ہے کہ جی ایجیٹیشن کریں, آپ تیاری کریں ایک موومنٹ کی. ہوگا کیا؟ ایک ٹاک فائٹ ہوگا, خالی فائٹ ہوگی, اسٹریٹ موومنٹ ہوگی, ایجیٹیشن ہوگی, یا ٹیبل ٹاک ہوگی, اس سے معاملات حل ہوں گے؟
دیکھیں فائدہ میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل جو ریاست ہوتی ہے، جمہوری معاشرے کے اندر احتجاج ہوتا ہے، یہ آئین اس کو حق دیتا ہے، یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے، نہ کوئی پروٹیسٹ پیسفل اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے جو اس کا رائٹ ہے، آئین دیتا ہے اس کو اجازت، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یا اس سے آپ ایک نیریٹو یہ بنا لیں یا بنانے کی کوشش کریں اور اس طرح کے پروٹیسٹ سے ہماری سالمیت کو یا ہماری نیشنلٹی کو یا ہماری فیڈریشن کو خطرات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بیس لیس باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں تک تحریک آئین تحفظ پاکستان ایک الائنس بنا ہے، اس الائنس کو عمران خان اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ نیگوشیٹ کریں، جو بھی وہ ڈیسیجن لیں گے، مذاکرات کریں، جیسے بھی کریں، وہ کہتے ہیں میں اس کو بالکل سیکنڈ کریں گا، اور محمود اچک-زئی صاحب اور علامہ ناصر عباس دونوں کو اپوزیشن لیڈر جو ہے بترتیب قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کو نامزد نہیں کیا گیا، نامزد کیا ان کو مانا نہیں گیا۔ جب اس قسم کے رویے ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو پھول پیش کریں گے، خدا کا خوف کھائیں، یہ بات درست ہے۔ اگر آپ نے نیشنل ریکانسیلیشن لانی ہے تو پھر جن لوگوں کے تحفظات ہیں ان کے تحفظات کو دور کرنا ہوگا۔ آپ نے الیکشن چوری کر لیا، آپ نے ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور اس کے بعد ان کے پر ظلم، جبر، استبدادیت ایک پورے 2-3 سال سے ہو رہا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ انرسٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پہلے ان کو مینڈیٹ ان کو واپس کریں جو لوٹا گیا ہے۔ سر اس طرح سے تو پھر 18 کے الیکشن پہ بھی سوال اٹھ جائے گا نا کہ 18 کا بھی مینڈیٹ واپس کیا جائے، ہم کہتے ہیں 13 کے الیکشن پہ بھی اٹھے گا، 8 کے الیکشن پہ بھی سوال اٹھیں گے۔ دیکھیں فائدہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کو انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن بنانا پڑے گا، ایک جو بااختیار پاورفل آپ ایک کمیشن بنا لیں، بے شک سب کو پروو کر لیں، ہم کب کہتے ہیں یہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک اگر آپ نے واقعی پولیٹیکل یا نیشنل ریکانسیلیشن آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دینے کی پوزیشن میں، حکومت دینے کی پوزیشن، کیا کرے گا وہ انویسٹیگیشن کرے ان کو گا آگے بڑھنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، پی ایم نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، مجھے بتائیں کتنے دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گئے اس بات کو، ابھی تو آگے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس طرح نہیں کام ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں جن کا جو کام ہے وہ اپنی ڈومین میں کام کریں، جن کا کام سیاست کرنا وہ سیاست کریں، لیکن فیئرنیس ہونی چاہیے اس سیاست میں۔ اگر آپ انفیئر مینز کے تھرو پالیٹکس کرنی ہے پھر اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ معیشت آپ کی ترقی کرے گی۔ آپ جو بات کریں وہ بڑی آئیڈیل قسم کی بات ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن کرنا صاحب جس نے سیاست کرنی ہے، اگر ہمارے ملک میں سیاستدان اس سیاست کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتے یا اس سیاست کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ اپنے مفادات میں اگر یہ سیاست کر رہے ہیں تو اس سے ملک کا تو ابھی تک فائدہ نہیں ہوا۔ اگر سیاستدان ہی ہمارے اچھے ہوتے تو شاید آج ملک جس ڈگر پہ کھڑا ہے ادھر نہ ہوتا، بہت اونچائی پہ ہوتا۔ میرا خیال ہے جی کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ انف از انف، ابھی سیاستدانوں کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ سب کے لیے ابھی بس کر دیں۔ اوکے، ابھی لوگ مہنگائی سے، بلوں سے، ٹیکس سے، لا اینڈ آرڈر سے اور باقی چیزوں سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ ان کو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو رہے ہیں۔ وہ بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں۔ میں ہل گیا جب میں نے اگلے دن ایک اپلیکیشن دیکھی کہ 2 بچیاں اور ایک بیٹا وہ میٹرک کے اگزام کی تیاری کر رہی تھی، اور بیٹا 9th کلاس میں تھا، ان کی والدہ نے تینوں کو اسکول سے اٹھا لیا کہ میں بجلی کا بل دوں کہ یا ان کی فیسیں دوں، اور ان کو جانا آنا چھوڑ کے آنا میرے بس میں نہیں ہے۔ پہلے اس نے سال لکھا کہ موٹر سائیکل پہ ہم تینوں بیٹھ جاتے تھے اور میرا بیٹا چھوڑ آتا تھا۔ میرے بیٹے کی عمر ہے 16 سال، وہ ابھی تک اس کا لائسنس نہیں بنا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں، میں خود مفلوج ہوں، فوت ہو چکا ہے میرا خاوند، اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس نے جب دیکھا کہ اس کا قانون کے مطابق چیزیں پوری نہیں ہو رہی تو اس نے اور ان کو اٹھوا لیا۔ یہ جب میں نے پڑھا، دیکھیے نا حالات اتنے، آپ نیچے گراؤنڈ پہ جائیے، نہ کسانوں کے حالات ٹھیک ہیں، نہ کاروباریوں کے ٹھیک ہیں، انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے، 250 یونٹ سے زیادہ سپننگ ملیں بند ہو چکی ہیں، ایکسپورٹ آپ کی سٹیگننٹ ہے، ٹریڈ آپ کی سٹیگننٹ ہے۔ آپ جب اس قسم کے حالات واقعات ہوں گے تو ہم تو قرضہ لے کے قرضے سے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں، اور اخراجات بھی ہم کم نہیں کر رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے جو نان پروڈکٹیو اخراجات ہیں ان کو ختم کر دیں یا کم کر دیں یا 50%، ادھر بھی حالت وہی ہے۔
تو جب تک ہم احساس نہیں کریں گے، جب تک ہم تہیہ نہیں کریں گے، جب تک ہم مشن اورینٹڈ نہیں ہوں گے تو چیزیں خراب ہوگی. تو ایسے حالات واقعات میں جہاں تک پولیٹیکل، دیکھیے نا، مجھے خان صاحب کی وزڈم اور ان کے ایڈوائزرز کی وزڈم کے متعلق میں ضرور عرض کروں گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب کے ایڈوائزر اور ان کے آس پاس ان کے چیف منسٹرز، وہ لوگ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے، نہ لانا چاہتے ہیں. اچھا، مجھے ادھر سنسیریٹی نظر نہیں آتی. اچھا، یہ میں کھل کھلا کے ٹی وی پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. وقت آئے گا کہ جب خان صاحب کی اپنی فیملی اور خان صاحب خود احساس کریں گے. ان کی پولیٹیکل پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا جی ان کے وکلا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں وہ وکلا کا تو میں نہیں کہوں گا، وہ تو لیگل کیس ہے ان کے. وہ تو کوششیں تو وکلا کی دیکھیے نہیں، بات تو الٹیمیٹلی وکلا نے ہی ان کو بری کرانا تو انہوں نے باہر آنا ہے. تو یہ جو ابھی آپ جو سڑکوں پہ آ کے آپ اڈیالے جیل پہ بندے اکٹھے کر کے توڑ کے، نہیں بہنیں نہیں، یہ وزیر اعلیٰ بھی یہی کر رہا ہے کہ بندے موومنٹ جا رہے ہیں، ہر صوبے میں جا رہے ہیں موومنٹ کرنے کے لیے، پھر وہ موومنٹ کے جو ہے وہ جا کے اڈیالہ توڑے گی. اور خان صاحب جب ملاقاتیں بند کروا دی جائیں گی، جب پتہ ہے، میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتی ہوں کہ تحریک انصاف کو آنے دیں، جلسہ کرنے دیں، ان کا مسل چیک کریں کتنا ہے اور ان کو جانے دیں. حکومت اتنی پابندیاں، اتنے اقدامات کر دیتی ہے کہ جس جلسے نے شاید ہی کہیں پاپولیرٹی حاصل کرنی تھی وہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ اس میں کوئی شک شبہ نہیں. فائزہ، یہ آپ والی بات سارے جتنے لوگ بھی نیشنل ایونٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں وہ تمام یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو کھلا چھوڑ دیں. خان صاحب اگر کے پی کے کی گورنمنٹ یا وہ نیشنل گورنمنٹ ادھر بھی جو بھی بناتے ہیں بنانے دیں، وقت اپنے آپ فیصلہ کر لے گا. ایگزیکٹلی کرنے دیں، آپ تھوڑا سا آنے تو دیں. نیازی صاحب، اگر تھوڑا سا ان ہونے دیں تحریک انصاف کو، آپ کو لگتا ہے کہ ان ہونے دیا جائے گا اتنی سپیس بن جائے گی تحریک انصاف کے لیے، اسپیشلی مائنس عمران خان اور پلس عمران خان دونوں کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں میری گزارش سنیں نا، میں کرنل صاحب کی خدمت گزارش کروں گا، جب سے ہائی کورٹ اسلام آباد فیصلہ دے دیتی ہے کہ منگل جمعرات کو، منگل کو فیملی کی ملاقات ہوگی اور جمعرات کو وکلا کی سیاسی وکلا ملاقات کریں گے. ملاقات نہیں ہوتی پھر کنٹمپٹ آف کورٹ میں جاتے ہیں، وہ کیس ہی نہیں لگتا. بتاؤ پھر کون سا اور طریقہ ہے؟ احتجاج ہی ہے نا. آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ کیوں نہیں ملاقات کرنے دیتے. یہ اس کا دیکھو، جنیوا کنونشن کے تحت بھی ایک قیدی کا ایک رائٹ ہے ملاقات کا، باقی قیدیوں کی ہو رہی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. ایک نہیں 20 لوگ 100 لوگ کرتے تھے، لیکن آج اس سے ملاقات نہیں. اگر آپ ملاقات کرنے دیں گے تو پھر اس کی پالیسی عمران خان کے سامنے آئے گی. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے جو سیاسی لوگ ملاقات کریں گے وہ کون سا نیریٹو، کون سٹیٹمنٹ باہر لا گیا تو ان کا پورے پروگرام کا سامنے آئے گا. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان کی پاپولیرٹی مور دین 90% ہے. آپ اس کو اگر مائنس کریں گے لوگ نہیں مانیں گے، عوام نہیں مانیں گی. اور پولیٹیکل جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ کی جو ہے نا معاشی استحکام نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو آپ کا جی ڈی پی ہے وہ بالکل اس کا ڈاؤن فال جا رہے تھے. جو انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ 3% جو بڑھے گی وہ 2.6 پہ رہ گئی ہے. آپ جو جی ڈی پی کو 3 جو فیلڈز ہیں نا وہ اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں. ایک کراپس ہوتی ہیں، اس کا حال آپ کے سامنے. انڈسٹری کا بھی کرنا صاحب کے 200-250 ملز بند ہو چکی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کی ڈیلیوری ہے، سروسز ہیں، آپ کیا دے رہے ہیں. تو یہ ان امپلائمنٹ ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 13 کروڑ نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اس میں سے 5 کروڑ 80 لاکھ ڈگری ہولڈر ہیں جو ابھی بیکار پڑے ہیں. جب آپ کی امپلائمنٹ جو نہیں ہوگی، ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوگا، غربت میں اضافہ ہوگا. میں نہیں سمجھتا. اور یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں کہ لوگ انویسٹر نہیں آ رہا کہ یہاں پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. عمران خان کے بغیر 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. احسن اقبال صاحب نے یہ ڈیجیٹل دیکھو، احسن اقبال صاحب نے کہا ہم نے مزدور بے روزگار ہوتے دیکھا تھا، ہم نے دوسرے لوگ بے روزگار، کاروباری کو بے روزگار ہوتے دیکھا، لیکن کسان پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے احسن اقبال کے بقول کے 25 لاکھ کسان بے روزگار ہو گیا ہے. آپ کو ماننا پڑے گا وہ پاپولر لیڈر ہے. ان کو شامل کیے بغیر آپ کی جو نیشنل کانسیلیشن جو ہے نا وہ اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اگر آپ ایک کوشش کریں گے رزلٹ پھر 0 + 0 = 0 ہی ہوگا. ٹھیک ہے. کرنا صاحب، خان صاحب کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں دیکھ رہا.
خان صاحب کو باہر لانے والے لانا نہیں چاہتے تو خان صاحب باہر آتے. مجھے تو اس سال اگلے سال بھی خان صاحب باہر آتے نظر نہیں. خان صاحب کی اپنی اسٹریٹجی کچھ تبدیل ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ وہ تبدیل ایسے چلے وہ جس دن تبدیل ہوگی خان صاحب 1 مہینے میں باہر آ جائیں. 1 مہینے میں؟ جی. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہوتی نہیں. ٹوٹل ان کی اسٹریٹجی پتہ نہیں کون ان کا اسٹریٹجسٹ ہے. وہ تو خان صاحب کو کوئی موقع نہیں ایسا ضائع ہونے دیتا جس وقت خان صاحب کی دھمکی، ان کی کرٹیسزم، ان کی شدید قسم کی لینگویج لکھ کے ٹویٹر پہ ڈالی نہ جائے. پتہ نہیں کون ہے جو خان صاحب کا ٹویٹر چلا رہا ہے اور باقی باہر کا دیکھیے نا آپ، باہر کا سوشل میڈیا ہے، شہباز گل ہے، شہزاد ہے، میجر ہے، عادل ہے، کیا کر رہے ہیں وہ؟ مجھے یہ بتائیے. ان کے سارے پروگرام آپ مانیٹر کر کے دیکھ لیں. میں روز ان کو دیکھتا ہوں. آپ دیکھیے آپ کو ترس آتا ہے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کس ملک کی بات کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں ملک اعلیٰ کار ہو گئے ہیں ملک کو کمزور کرنے کے لیے. دیکھیے خان صاحب کو بچانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، خان صاحب کا سوشل میڈیا بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایک چیز میں اور عرض کروں بڑی ضروری، اس فیز سے سارے سیاستدان گزرے ہیں. میاں نواز شریف کی فیملی 3 دفعہ گزری ہے. وہ بھی وہ نہ صرف جیل میں، ان کو طیارہ کیس میں عمر قید بھی ہوئی تھی، سزائیں بھی ہوئی تھیں. مفاہمت بھی تو ہو گئی تھی نا. جی میں یہی عرض کر اس فیز پہ آنے لگا ہوں. اس وقت ان کے ایڈوائزر نے ساری چیز اسٹڈی کرنے کے بعد رستہ بنایا اور وہ اور ان کی فیملی آج ان پاور ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں؟ جد تو کیا قیامت آ جائے گی باہر چلے؟ اگر جانا ہوتا تو 2-2.5 سال فائدہ بیوقوفی ہے، ان کی بیوقوفی ہے. اندر بیٹھے ہوئے کیا گین کر رہے ہیں؟ روز ان کی بہنیں ٹھنڈے پان، میں اب آگے کرنا نہیں چاہتا. کیا گین کر رہے ہیں؟ KPK میں گین کیا ہے، نیشنل لیول پہ گین کیا ہے، انٹرنیشنلی گین کیا. ٹرمپ سے امیدیں لگائی تھی، اس نے کدھر سے گین کیا؟ جب کچھ گین نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑا آرام کریں. کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں گزارش کروں، میں ویسے تو 2026 میں رجیم چینج ہوتا دیکھ رہا ہوں. نمبر 1. اچھا، نمبر 2 ان ہاؤس دیکھ رہے ہیں یا رجیم باہر سے آتی رجیم چینج دیکھ رہا ہوں. اچھا، مجھے نہیں پتا ان ہاؤس ہوتی ہے یا آؤٹ آف ہاؤس ہوتی ہے، ہوگی چینج ہوگی قومی سطح پہ. قومی سطح پہ. دوسرا میں گزارش کروں، عمران خان نے کبھی آج تک ایک سٹیٹمنٹ دکھا دے اس نے یہ کہا ہو کہ یہ ٹرمپ جو ہے نا وہ جیت کر آئے گا، مجھے چھڑائے گا، کرے گا. ہاں ڈائسپورا کے اپنے ڈیمانڈز ہوں گی وہاں پہ، چونکہ الیکشن تھا پریزیڈنشل امریکہ کے اندر، وہاں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک تو یہ آپ اپنا جو ہے نا ریکارڈ درست کر لیں کہ عمران خان کا اکیوز نہ کریں کہ ان کے عمران کا میسج، وہ تو برابری کی بنیاد کی بات کرتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ عمران خان کے سامنے بیٹھے ہی نہیں ہیں، اس سے ان کا نقطہ نظر نہیں سنا، ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ آپ نیریٹو ایک نیگیٹو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے. پہلے آپ اس کو بیٹھیں، وہ کیا چاہتا ہے، کیا اس کی ساؤنڈ ہے ڈیمانڈز، کیا وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ڈاک کر رہا ہے، کیا کوئی لاجیکل ڈسکورس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ڈائلاگ تو کر رہے ہیں. اور جو پاورفل ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس مینڈیٹ ہے، وہ بیٹھیں تو صحیح. کبھی اس نے انکار کیا، ان کا نہیں میں ان کے ساتھ بات کروں گا جو پاورفل ہے. پہلے بھی 3-4 دور ہو چکے ہیں. 2025 میں آپ کے سامنے ہے، اسی حکومت کے سامنے، اسی حکومت کے ساتھ پھر کیا رزلٹ نکلا؟ 0 نکلا. اس لیے اس طرح یہ کہنا کہ عمران خان کو کہ اس کی جو پارٹی ہے وہ اس کو مروا دے گی یا اس کو باہر نہیں آنے دے گی، آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتے؟ میں اس سے نہیں ایگری کرتا. ٹھیک ہو گیا، آپ کا میں سمجھتا کہ عمران خان انشاءاللہ آئے گا، تھرو کورٹس آئے گا اور آئین اور قانون کے دائرے میں. وہ تو میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ وہ تو جب ہوتا ہے نا مقصود کے کسی کے کیسز ختم کرنے ہوتے ہیں تو وہ تھرو عدالتوں سے باہر آتے ہیں، لیکن اس وقت کیسز ختم ہو جاتے ہیں. ایک اور بھی ہے، وہ سٹیٹ واپس لے لیتی ہے، جیسے نواز شریف کے لیے وہی نا ہوتے ہیں عدالتوں کے ذریعے. کرنل صاحب جو کہتے ہیں نا، میں ان کی یادداشت، میں کرنل صاحب کی ایک اور بات کو نا ذرا ان کی یادداشت ٹائم ختم ہو گیا ہے سر، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قطری اور سعودی عرب نے معاہدہ کرایا تھا، کوئی ایڈوائزر نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ کرنل طاہر صاحب، قریشی صاحب آپ کا، رفیع اللہ خان نیازی صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.
ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔